بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی گئی ہے اور لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو بھی آپ نے صحت مند رکھا ہوگا اور اس ماہ مبارک کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی خوب سمیٹ رہے ہوں گے. تو جناب آج کچھ نصیحت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو وہ نصیحت جو ہمیں بچپن میں اس وقت کی جاتی تھی جب ہم قرآن مجید پڑھنے مسجد جایا کرتے تھے اور وہاں پر ہمیں کہا جاتا تھا کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرو. اب بچپن میں تو اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی اور بچپن میں چونکہ ہم ویسے ہی جلد بازی میں ہوتے تھے اور بچوں کو بس یہ پڑی ہوئی ہوتی تھی کہ جناب ہم فوراً سے اپنا کام کریں اور سب کچھ جلدی جلدی ختم کریں تاکہ ہم کسی اور چیز میں انجوائے کر سکیں، کچھ اور کھیل کھیل سکیں. تو نماز میں کس قسم کی کیفیت ہے جسے خشوع و خضوع کہا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہم نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن پھر بھی ہم ایمان کے جذبے میں کوشش ضرور کیا کرتے. میں آپ کو جو بات آج بتانے جا رہی ہوں وہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بڑے بھی اس کمزوری کا شکار ہیں. جب بھی ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو ہمیں یہی تصور کرنا چاہیے کہ جیسے تو اللہ ہمارے بالکل سامنے اور ہم اسے پیار سے دیکھتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. یہی خشوع و خضوع ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں بحیثیت مومن ہر عبادت کرتے ہوئے ضرورت بھی پڑتی ہے. اور یہ حضوری، یہ کیفیت ہماری عبادت میں کیسے آ سکتی ہے، آج اسی کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گی.
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ مومن یقیناً فلاح پائے گا جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور ان آیات میں یہ صاف واضح بھی ہے کہ خشوع خضوع ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر نہ تو آخرت بن سکتی ہے اور نہ ہی دنیا سنور سکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک روحانی ربط جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روحانی تعلق ہی ہے جو ہمارے کردار، ہمارے مزاج، ہماری شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ ایک ایسی جی حضوری ہے جو آپ کو کسی اور معاملے میں جھکنے نہیں دیتی ہے۔ یہ کسی مومن کی اللہ کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کا جذبہ ہے اور بندگی کا بہترین احساس بھی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب صرف ایک ہی بات میں ہے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ یہی ہے جو مومن کے دل کو قرار بخشتا ہے، مومن کو ایمان کی مٹھاس کا احساس دلاتا ہے اور اسے باقیوں سے بلند درجات عطا کرتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو، بالخصوص رمضان میں آپ ایسی حالت اور کیفیت کو برقرار کیے رکھیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ نکلنے دے۔ ہر وقت یہ احساس ہو آپ کے اندر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کہیں آس پاس سب سن رہا ہے۔ اس سے اللہ کی حقیقی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے بھی یہی کیفیت درکار ہے جسے خشوع خضوع کہا جاتا ہے۔ جب ان تقاضوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی نا تو آپ کی آنکھیں اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں اپنے آپ آنسو بہا دیں گی۔ ارشاد ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ جنہیں نماز میں سوائے تھکاوٹ کے اور مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مگر وہ جو نماز کو سکون اور عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نماز میں اتنے مگن ہو جایا کرتے تھے کہ ذرا بھی حرکت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور بعض صحابہ تو رکوع میں اتنے پرسکون ہو جاتے تھے کہ ان پر چڑیا بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آپ بھی اگر انہی نمازوں اور عبادتوں میں ایمان کی یہ شدت لے کر آ جائیں نا تو محسوس کر سکیں گے کہ حقیقی ایمان کو دولت کہتے ہیں اور کس چیز کو۔ زمانے اور دنیا داری کے تقاضے ہمارے دل کو بنجر بنا دیتے ہیں، جو اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے، لیکن خوش بختی یہ ہے ہماری کہ ہم اس کی زنجیریں بھی نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ توڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے رضائے الہی اور آخرت میں نجات بھی مل سکتی ہے اور ملتی بھی ہے۔ تو جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب بھی کوئی بھی معاملہ آپ اپنی زندگی میں سرزد کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو یہ ضرور سوچ سمجھ کر کریں کہ کوئی اور اگر نہیں بھی دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کی نظر تو ہمیشہ اپنے بندوں پر ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہے، پوشیدہ کچھ کر رہے ہیں، آپ اعلانیہ کچھ کر رہے ہیں، کوئی اور دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، تو اس کا اجر آپ کو اللہ سے ہی ملے گا۔ ہر چیز کا اجر ہمیں اللہ سے ہی توقع کرنی چاہیے، انسان سے تو ہمیں کچھ بھی توقع نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اپنی ایکسپیکٹیشنز لگانی چاہیے۔ تو اس لیے اس ڈر سے، اس خوف سے آپ راہ راست پر بھی آ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا میرا پیغام تھا کہ کس طرح خشوع خضوع کے ساتھ ہم نے اپنی عبادات کا سلسلہ جو ہے جاری رکھنا ہے۔ تو اسی نوٹ پر ایک میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حافظ حمزہ موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا کلام آج وہ ہمیں سنائیں گے۔ حمزہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور آپ ہمیں کلام بھی سنائیں گے۔ دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، دیکھیں وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے
ڈیرے ہیں نبی جی، جس دل سے مدینے کی میں شب دیکھ کے آیا، جس دل سے مدینے کی میں شب دیکھ کے آیا، تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی، تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی، دوزخ میں جلیں گے جو غلامی میں نہ آئے، دوزخ میں جلیں گے جو غلامی میں نہ آئے، ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی، ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی، معمول ہے دن رات درود آپ پہ پڑھنا، معمول ہے دن رات درود آپ پہ پڑھنا، رحمت کے میرے گھر میں بسیرے ہیں نبی جی، رحمت کے میرے گھر میں بسیرے ہیں نبی جی، طیبہ 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 کے میں راستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، طیبہ کے میں راستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی، بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی، کیا چیز ہے سرور شاہ والا کی محبت، کیا چیز ہے سرور شاہ والا
आला की मोहब्बत हर कोई ये कहता है कि मेरे हैं नबी जी। रूह रमज़ान की नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से। तो रमज़ान के माह मुक़द्दस में इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और कई घंटों तक हमारा जो मैदा है वो खाली रहने के बाइस जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं। पूरे दिन में सिर्फ 2 वक्त खाना खाने से सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब इफ्तारी और सहरी में मुतवाज़िन और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। तो रमज़ान मुबारक में सेहतमंद रहने के लिए माहिरीन सेहत का तो मशवरा ये होता है कि रोज़ेदारों को सहर व इफ्तार में पैकेजिंग फ्रोज़न आइटम से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर घर की फ्रिज में फ्रोज़न खाने पड़े हुए होते हैं। ये जहाँ जेब का ज़िया है वहीं सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। तो आज हम ख़ास तौर पर फ्रोज़न आइटम्स पर बात करने वाले हैं कि क्या उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम लोग कर रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर इस्तेमाल फ्रोज़न आइटम्स का ही किया जाता है, तो उनको किस तरह सेफ़ली यूज़ किया जा सकता है कि उसके नुकसानात जो है ना उनसे एटलीस्ट बचा जा सके। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शर्मीन, कैसा रमज़ान गुजर रहा है? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज इतने ज़्यादा रोज़े गुजर भी गए हैं, पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली। तो आज हमने बात करनी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है कि फ्रोज़न आइटम्स हम वैसे भी डेली रूटीन में इसका यूज़ हमारे घर में हो रहा होता है, लेकिन रमज़ान में मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़ जाता है। समोसे, बाकी चीज़ें भी हम लोग फ्रोज़न आइटम्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, रोल्स हो गए। तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, या नुकसानात ही नुकसानात हैं, बेनिफिट्स कोई नहीं है? उसके हवाले से हमें बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रोज़न फूड जिसको हम लोग आप समझ लें कि क्विक भी समझते हैं और एक तरह से कन्वीनियंट फूड भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये रेडी टू ईट होते हैं। बस हमने इसको थोड़ा सा जो है वो करना होता है, जिसमें हमारे पास अक्सर पराठास भी आ जाते हैं, वो रेडी टू कुक जो होते हैं। बस अब हल्का सा उसको गर्म करना होता है और फिर आपके पास जो है वो बड़े क्रिस्पी मज़े के होते हैं। एग्जैक्टली। और जो कैन फूड्स होते हैं इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो रमज़ान में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना फूड्स के बारे में। समोसे आ जाते हैं जिनके अंदर पराठास आ जाते हैं, फ्राइड चिकन्स आ जाते हैं जिसको हम ज़्यादातर फ्रीज़ करके रखते हैं और फिर हम उसको वो हम एक मज़े के तो बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, नो डाउट। तो लेकिन उसके नुकसानात भी हैं और हम उसको किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि जो जितनी भी चीज़ हम लोगों ने ज़्यादा देर तक हम उसको प्रोसेस में रखते हैं, ठीक है, वो एक प्रोसीजर से गुजरते हैं और फिर उसके बाद उसको हम ज़्यादा देर के लिए जो है वो फ्रोज़न उसको रखते हैं, फ्रीज़र में ज़्यादा देर तक स्टोर रखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें कि एडल्ट्रेंट्स भी मौजूद होते हैं और इसको जो है वो प्रेस्चराइज जो इसके अंदर जो चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऐड होती हैं, जिसमें हमारे पास 2 तरह की क्लासेस होती हैं। अच्छा। एक क्लास वो होती है जिसके अंदर हम लोग आप समझ लें कि ग्लूकोज ज़्यादा जाता है, विनीगर उसके अंदर ज़्यादा जाता है, सोडियम ज़्यादा जाता है। तो ये क्लास 1 की है, जो कि हम समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ये इसलिए भी ऐड की जाती हैं ताकि हमारे जितना भी प्रोसेस फूड है उसको या फ्रोज़न फूड उसको जो है वो हम लोग प्रिजर्व कर सकें और इसकी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज़ कर सकें। तो जब हम ये 3 चीज़ें लगा देते हैं, ये जिनमें भी ज़्यादा होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि ये ज़्यादातर नमकीन बहुत होती हैं। अब जो लोग जिनका हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ये उसको जो है वो काफ़ी अगर वो खा के देखें तो उनको पता लगता है, तो उसको इंक्रीज़ भी वो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। अब अक्सर बच्चों में जो है वो देखा जाता है कि उनका टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो वो डेवलप कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, तो उनको फील नहीं होता इतना। लेकिन अगर हम उसको अगर हम जज करें, अगर उसको हम देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सोडियम मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वो हज़रात जिनको भी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं भी है, लेकिन वो यंग एज में जो है वो इस फूड को खाने से कंटेन करने से जो है वो बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा
हार्मफुल जो आप समझ लें कि इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। अब जो विनीगर है, विनीगर भी अगर हम काफ़ी देर तक इसको लगा के रखते हैं अपने फूड को, या अगर ग्लूकोज भी इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है तो उसमें शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम क्लास 2 की बात करते हैं जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजोइक एसिड जो है वो इसके अंदर ऐड किया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मार्केट से ये चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो इसमें ये क्लास 2 की जो चीज़ें हैं जिसमें बेंजोइक एसिड मैंने आपको बताया, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया, नाइट्रेट, ये तीनों चीज़ें अक्सर आपने लेबल, फूड लेबल्स ना पीछे लगे होते हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें आपने वो तो देखना हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते नहीं हाँ। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इस चीज़ को हाँ। काफ़ी देखते हैं कि हम लोगों ने अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने कंज्यूम करनी है। तो बस क्लास 2 की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आप समझ लें कि हार्मफुल हैं, लेकिन अगर हम क्लास 1 की भी बात करें जिसमें शुगर, विनेगर और सोडियम ज़्यादा है, बिल्कुल, तो वो भी चीज़ें आपकी सेहत को जो है वो और नुकसान ये पहुंचा सकती जितने हैं। भी फ्रोजन आइटम्स हैं सब में ये चीज़ें मौजूद सब हैं। में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। किसी में Okay. किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। अब फ्रोज़न फूड्स को हम इस तरह से देखें कि अगर हम उसको ज़्यादातर, अब जिस तरह मीट भी है, गोश्त भी है, हाँ। बड़ी ईद आ जाती है, हम लोग जो है वो गोश्त भी काफ़ी देर तक फ्रीज़ करके रखते हैं, तो और फ्रीज़ करने से क्या होता है उसकी शेल्फ लाइफ जो है आप समझ लें कि Increase हो जाती increase हो है, जाती है। हाँ। लेकिन हर वो चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है वो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो उसकी सकती है। न्यूट्रिशंस भी तो कह लें कि बिल्कुल, बिल्कुल। खत्म हो जाती है खत्म ना, हो जाती हैं, शेल्फ लाइफ बिल्कुल। इंक्रीज है लेकिन उसके अंदर गजाइयत नहीं बिल्कुल, मौजूद है। बिल्कुल, ग़ज़ाइयत उसके अंदर जो है वो सारी की सारी निकल जाती है। अब जिस तरह हम लोग बात करते हैं आजकल जो बच्चे जिस तरह की सॉसेजेस यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो पिज़्ज़े के ऊपर पेपरोनी लग रही होती हाँ। है, इसमें मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बताऊं कि देखें जब हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं ना, अच्छा। तो ये भी प्लास्टिक सारा यूज़ हो रहा होता है। तो जो Okay. प्लास्टिक जब आप उसको फ्रीज कर देते हैं तो काफ़ी जो इसके अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, जिस तरह ये बेंजोइक एसिड मैंने आपको बताया था, वो नाइट्रेट्स आपके हैं, फूड के अंदर चला जाता है। बिल्कुल वो आपके फूड के अंदर चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर हम लोग कहते हैं कि हमें कैंसर कॉज हुआ क्यों है। अक्सर कैंसर की जो वो वजूहत हमें नहीं पता चल रही होती कि किस वजह से आपको कैंसर हुआ। तो अपनी डेली रूटीन को अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग वही कर ना, रहे होते बच्चों हैं। को सॉसेजेस दे रहे होते हैं हम लोग, नगेट्स दे रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें, और वो प्लास्टिक के बैग में ही, पाउचेस बिल्कुल, में ही बिल्कुल, आती हैं। बिल्कुल। और जब प्लास्टिक को हम फ्रीज कर देते हैं तो फिर वो आप समझ लें कि हमारे लिए और ज़्यादा जो है वो हार्मफुल हो जाता है। जितने भी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, और वो फिर जो वो शॉपर है, जो प्लास्टिक बैग जिसको हम कहते हैं, वो हमारा जो है वो काफ़ी फिर ज़्यादा क्या harmful होता करें, है। मतलब अगर लेकर आ रहे हैं, पहले ये तो बता दें कि अगर हमने फ्रीज करनी है, अगर लेकर आ रहे हैं घर में, तो वो प्लास्टिक के बैग से निकाल के फिर उसके अंदर रखें, उसे फ्रीज करें। देखें जब ये एक प्रोसीजर से गुजरा है, ये तब से ही, मतलब जब आपने मार्केट से परचेज़ किया है उससे पहले का ही ये इसके अंदर मौजूद था। तो अगर आप इसको निकाल भी देंगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक लेकिन है। देखें अब जो जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं, रेडी टू कुक जितनी भी चीज़ें हैं, या बच्चे जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं मार्केट से परचेज़ करते हैं जिसमें चिप्स आ जाती हैं, जेलीज आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। अगर आप इसको देखें कि जिस तरह के हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, हाँ जी। हमारे पास नट्स आ जाते हैं रमज़ान में खाने के लिए, खजूर जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, आपके पेट के कीड़े जो है उससे साफ़ होते हैं, आपके जो है वो आंखें इससे बहुत अच्छी रहती हैं, स्किन आपकी ग्लोइंग रहती है। वाओ। तो आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, दिन में अगर आप एक खजूर खाते हैं तो वो कितने मसाइल आपके हल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और प्रोसेस फूड से जो है वो आप अपनी बॉडी के ऊपर एक तो सोडियम का बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है, आप हाइपरटेंशन के मरीज हो मतलब सकते हैं। हाइपरटेंशन वालों को तो बिल्कुल नहीं, जिनका बिल्कुल। बीपी का हाई प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल नहीं खाना बिल्कुल चाहिए। भी नहीं खाना चाहिए। मैं बताऊंगी कि हम अब क्या Okay. खा सकते हैं इसके अल्टरनेट में हम लोग। और इसके अलावा देखा जाए तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है उनके अंदर भी पाया जाता है कि हाई फैट होता है इसके अंदर, ठीक है, वो क्योंकि high इसको fat हम के डीप साथ फ्राई साथ- कर रहे होते हैं बिल्कुल। तमाम तर चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ठीक है अब आप ले आए हैं, आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि आप जो है वो इसको खाएं, क्योंकि अक्सर चीज़ें हम घर में उस तरह से नहीं बना पा रहे होते हैं, तो हमारा टेस्ट भी डेवलप हुआ हुआ, तो हम इसको एयर फ्राई करके खा लें बजाय हम इसको डीप फ्राई करके खा रहे हैं। अच्छा। तो जब हम एयर फ्राई करके खाते हैं तब भी आप समझ लें कि थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि जो है वो फैट की कंटेंट हमारी बॉडी को इतनी नहीं मिल रही होती है। तो बेहतरीन चीज़ जो होती है वो ये है कि आप इसको घर में बनाएं। जितना भी प्रोसेस फूड जिस टाइप का आप लेके आ रहे हैं, या फ्रोजन फूड जो आप रख रहे हैं अंदर, 1 वीक से ज़्यादा आप इसको ना रखें, चाहे वो आपका गोश्त भी है, चाहे वो आपका कोई भी फूड है, उसको आप 1 वीक से मतलब ज़्यादा कोई ना भी रखें। फ्रोजन फूड है उसको 1 वीक में हमने खत्म बिल्कुल करना है। बिल्कुल। अक्सर हम घर में शामी कबाब बना रहे होते हैं, ठीक है, वो हमने कितनी देर तक पड़े रहते हैं हमारे, वो हमें भूल जाता है, और फिर हम उसको दोबारा से कहते हैं ये तो फ्रीज हुआ हुआ था, ये तो फ्रेश ही रहेगा, हम इसको थोड़ा सा दोबारा बना लेंगे। आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितने नुकसान आते हैं। फिर अक्सर हमारा गैस ट्रबल हो जाती है, हमारा जो है वो हाजमा खराब हो जाता है, और हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से हो रहा है। तो वो ये छोटी छोटी रीजंस होती हैं जिसको हम लोगों ने देखना होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या जो है वो मिस्टेक्स गलतियां कर रहे हैं। Exactly. तो फिर क्या ऑल्टरनेट क्या हो सकता है इन तमाम तर चीज़ों का हमारे पास? ठीक है, देखिए जो मार्केट से आपने समोसे खरीदने हैं, जो मार्केट से आपने समोसियाँ रोल खरीदने हैं या फ्राइड चिकन खरीदना है, वो आप घर पे बनाएं।
अच्छा। घर पे बनाएं और उसको उसी वक्त आप फ्रेशली जो है वो बना लें और उसको कंज्यूम कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आप मार्केट से एक तो वो शॉपर की पैकिंग में आप उसको खरीदें, फिर आप उसको ला के फ्रीज़र में रख दें और थोड़ा थोड़ा करके आप उसको निकाल के जो है वो खाना शुरू कर दें। अब यही चीज़ें आप घर में बनाएं, घर में बनाने के बाद आप उसको अगर फ्रीज़र में स्टोर भी करते हैं तो प्लास्टिक के बजाय आप और बहुत सी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपके जो बॉक्सेस होते हैं आप उन बॉक्सेस को बॉक्सेस के अंदर डाल के उसको जो है वो रख सकते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी लाइफस्टाइल की चेंजेस अगर हम इसको समझें तो ये हमारे लिए खुद के लिए भी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, दूसरा ये कि मार्केट में भी डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, हाई फाई भी ब्रांड्स हैं, कुछ वैसे भी घर के भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की होती है, बिजनेस शुरू किया होता है। जितने भी हाई फाई ब्रांड है उनमें भी यही सब कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि उनका भी नहीं हमें खाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये बहुत हाई ब्रांड है तो इसकी वजह से इसमें वो चीज़ें नहीं मौजूद होंगी तो ये सेफ होगा तो हम खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये आपके बिलीव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप खुद के बारे में क्या बिलीव रख रहे हैं। ठीक है, हर किसी के अपने अपने डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। कहते हैं कि ये जो हम अच्छी ब्रांड का खरीदेंगे तो हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर हम होममेड चीज़ें खा रहे हैं या किसी के कोई, जिस तरह आपने स्मॉल बिजनेसेस की बात की है, अक्सर खवातीन ने घर में भी जो है ये काम शुरू किया, तो मेरी बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं कि अगर आप जो ये मार्केट में जो बच्चों को फास्ट फूड वगैरह भी दे रही हैं, चलिए ठीक है एक बिजनेस हम कह सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के बैग्स हैं ना, जो प्लास्टिक शॉपर्स हैं, उसका कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि एक हाइजेनिक चीज़ घर में जो बनी हुई है ऑब्वियसली वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी है एज कम्पेयर टू जो बड़ी मशीनरीज में बन रही हैं और हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से बन रही हैं। अब उसके अंदर जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो भी हमें नहीं पता कि वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो अब ये खाते भी छोटे बच्चे हैं तो आपको पता है फिर इम्यून सिस्टम उनका भी डेवलप हो रहा होता है, तो जब छोटी उम्र में ही उनका इम्यून सिस्टम खराब होने लग जाएगा तो फिर बड़े होकर वो बीमारियों से जो है वो फाइट नहीं कर पाएंगे। और बच्चे तो खा ही रहे होते हैं, अब रमज़ान में बड़े भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, एंजॉय करके खा रहे होते हैं, बाद में फिर कहते हैं जी हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, हमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गई है, सीने में जलन हो रही होती है और सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वो इसी वजह से हो रही होती है। तो जिस तरह आपने हाइपरटेंशन वाले लोगों का बताया है कि उनको ये नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या खा सकते हैं फिर अगर वो ये नहीं खा सकते? तो हमारे पास चना चाट आ जाती है। चना चाट एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अगर हम देखें। और इसके अलावा जो हमारे पास, हम अक्सर कहते हैं कि यार सैलड, मतलब रोज़ा खोला हम लोगों ने तो हम सैलड खाएंगे। हाँ, तो मैं उसको बताती हूँ कि जिस तरह चना चाट बनाते हैं ना, उसके अंदर ही थोड़ी सी आप ऐसी एडिशनल चीज़ें ऐड कर लें जिसमें आप थोड़ा सा खीरा डाल सकते हैं। अच्छा। आप उसके अंदर वो जिसको हम रेड बीन्स कहते हैं, लोबिया राजमा कहते हैं, आप वो अंदर ऐड कर सकते हैं। रेड बीन्स आपके लिए इतने बेनिफिशियल है। सिर्फ एक इस चीज़ को, पॉइंट को अगर हम ज़हन में रखें ना कि हमें इससे बेनिफिट हो रहा है, इससे हमारी ही हेल्थ जो है वो सही हो रही है, तो फिर हम जो है वो इन चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जहाँ आप डेली खा रहे हैं वहाँ पे आप जो है वो वीक में 2-3 दफ़ा खा लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और रमज़ान में जो एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, मीठे मशरूबात से जो है हम अपनी इसका आगाज़ कर रहे हैं, इफ्तारी का आगाज़ करते हैं। हाँ। और जितने भी जूसेस आ जाते हैं, बच्चे जो है वो रेडी टू, आप समझ लें कि बस पीने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो भी प्रोसीजर से गुजरे हैं और वो भी कितनी ही देर तक डब्बे के अंदर पैक रहे हैं और वो जो प्लास्टिक्स उसके अंदर यूज़ हुई हैं और वो सारी चीज़ें ना वो काफ़ी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो बजाय अपना रोज़ा आप इस मीठे मशरूबात से करें, आपको चाहिए कि आप अपना जो फ्रेश पानी है आप उसके साथ और खजूर से खोलें। और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि खजूर से जो है वो रोज़ा खोलें। मैंने अक्सर अभी 17वां रोज़ा आई गेस हो गया और हम लोग इतनी गलती कर रहे हैं कि हम लोग अभी तक स्टिल जितने भी मीठे मशरूबात हैं मशरूबात हैं उनसे हम रोज़े का आगाज़ करते हैं, खोलते हैं। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं। अच्छा, अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी अगली जो जनरेशन है वो भी, छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं कि बड़े की कर रहे हैं, तो फिर हमने भी यही चीज़ें ऑब्वियसली फिर वो जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो इतनी बिल्डअप नहीं होगी। अच्छा, ये तो फ्रोजन आइटम्स की तो हमने शर्मीन बात कर ली, लेकिन उनके साथ जो हम खा रहे होते हैं केचप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम, बाकी मायनीज भी कुछ बच्चे खाते हैं, कुछ बाकी चीज़ें भी, तो क्या ये भी खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए हमें? ओके, देखिए अगर मैं बात करूँ ना कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, तो कोई भी फिर इस बातों को अमल नहीं करेगा। मैं कहती हूँ ठीक है आप खाएं, लेकिन आप होममेड चीज़ें बनाएं। जिस तरह अगर हम केचप की भी बात करें, अगर हम उसकी कंपोजिशन देखें तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑयल की जा रही है, हमें बिल्कुल भी नहीं, हम कहते हैं हम इतनी सी तो केचप ले रहे हैं, तो केचप है हाँ, लेकिन उसके अंदर कितना शुगर का कंटेंट गया है, कितना ऑयल गया है, वो आपको नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा गया। तो बेहतर है कि आप ग्रीन चटनी का इस्तेमाल करें। अच्छा। जो कि आपको फ्रेश मार्केट से मिलती है। मैं फिर वही बात कहूँगी कि ये हमारी छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। घर में होममेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो
प्रमोट करने की कोशिश करें, अपने दस्तरखान पे उन्हें सजाने की कोशिश किया करें। डॉक्टर शर्मीन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। और हम लोग फ्रोज़न आइटम्स के हवाले से बात कर रहे थे, क्या हमें वो खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए है, उस पर बात की डॉक्टर शर्मीन से। हमने यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रूह रमज़ान के नशियात में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और ये सेगमेंट है हमारा क़ससुल अंबिया के हवाले से, जिसमें प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और जनाब वो मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की जो ज़िंदगी है उस हवाले से हमें जो वाक़यात हैं वो बयान कर रहे होते हैं। तो कल उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से वाक़या बयान किया और उसका कुछ हिस्सा रह गया था जिसको आज वो बयान करेंगे। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। जी अहमद साहब बताइए। हमने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करना शुरू की है। कल आपने उसका पहला हिस्सा सुना और देखा, और आज हम उनके जो आपकी अज़ीमुश्शान शख्सियत है और आपकी ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी में आने वाले पेश आने वाले वाक़यात हैं उन पर हमने कुछ बात की थी और आज भी हम उन्हीं पे बात करेंगे। कल भी हमने उसी पे बात की थी। आज इंशाअल्लाह इस दिन, आज के रोज़ हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अबुल अंबिया भी कहलाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में उनको खलीलुल्लाह का लक़ब भी दिया। इसके अलावा ये वो पहले नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने मुस्लिम कहा। तो बल्कि मुझे ये याद पड़ता है कि एक जगह पे यहूदी और नसरानी जो हैं वो आपस में ये उनका एक तनाज़ा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी कहते हैं कि यहूदी थे, नसरानी कहते हैं कि नसरानी थे। तो फ़ैसला ये हुआ कि ना वो यहूदी थे ना वो नसरानी थे बल्कि वो मुसलमान थे, और यही कुरान हकीम में भी इसका ज़िक्र है कि वो मुस्लिम थे। तो द फर्स्ट मुस्लिम जो लेस्ले हैज़ल्टन की किताब है बड़ी मशहूर, वो तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उस पर लिखी हुई है, लेकिन कुरान हकीम के मुताले से पता चलता है कि जो फ़र्स्ट मुस्लिम है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हैविंग सेड दैट, आज हम उनके मज़ीद जो ज़िंदगी में आने वाले अहम तरीन वाक़यात हैं उनका ज़िक्र करेंगे। चूँकि ये क़ससुल अंबिया की सीरीज़ है तो इसमें वो किस्से बयान करेंगे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आए और हमारे लिए उनमें सबक भी हैं और उसमें हिकमत भरी बातें भी हैं और उसमें बहुत सारे वो सीखने की चीज़ें हैं। तो सबसे पहला आज का जो वाक़या है वो ये है कि जब आपके वालिद का मुकालमा, जो आपने कल सुना होगा, वालिद के साथ मुकालमा हो गया, आज़र जिसको कहा गया कुरान हकीम में, और जो पुरानी किताबें हैं आसमानी किताबें उनमें तारिख़ उनका नाम बताया गया, उनके साथ मुकालमा हुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया कि ठीक है, मैं आपके मज़हब पे आ नहीं सकता, मैं उससे भी बरियत का ऐलान करता हूँ और आपसे भी बरियत का ऐलान करता हूँ। तो उसके बाद भी और साथ ये भी कहा कि आप पर सलामती हो, मैं आपके लिए इस्तग़फ़ार करता रहूँगा। और कहा यह जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके लिए इस्तग़फ़ार करते रहे तावक्त ये कि उनको ये पैगाम नहीं आ गया अल्लाह ताला से कि उनके राह रास्त पर आने के कोई इम्कानात नहीं रहे, लिहाजा आप उनकी फ़िक्र छोड़ें। तो फिर आपने आज़र की फ़िक्र छोड़ दी। तो बहरहाल ये उन्हीं दिनों का वाक़या है जब ये मुकालमा जो है वो चल रहा था, और उन्हीं दिनों बस्ती में ये मशहूर हो गया कि ये एक नौजवान है जो हमारे खुदाओं को नहीं मानता। तो एक दफ़ा परस्तिश का दिन था, सितारा परस्त से सारे लोग, तो एक सितारा एक मखसूस रात को निकलता था, उसकी पूजा के लिए सारी बस्ती के लोग बाहर चले गए और मंदिर को खाली छोड़ के जिसमें उनके बुत रखे होते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था, आप कुरान हकीम में ये ज़िक्र है कि आप उनके बारे में अपनी राय का इज़हार भी करते रहते थे और अपने इरादे का इज़हार भी करते रहते थे। तो जब वो बस्ती खाली हो गई और मंदिर में ये गए तो उन्होंने तमाम बुतों को तोड़ दिया और जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया, यानी आलाए जो वारदात है वो रख दिया। तो जब वो लोग वापस आए तो आके उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पूछो इससे जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा है, इसी ने किया होगा। तो जब उनके लोगों ने कहा कि ये तो ना देख सकता है ना बोल सकता है,
تو یہ ایک حکمت بھری بات تھی، یہ ایک آپ کا بڑا حکمت بھرا قدم تھا، ان کے اس امتحان میں ہی جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، جو ان کو یہ ذہنی آزمائش کا آپ نے پروگرام ان کے سامنے رکھا، اس میں ہی یہ جواب تھا کہ بھائی جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، اس کو معبود کیسے بنائے بیٹھے ہو. تو اس واقعے نے اگرچہ ان کے دلوں میں یہ دھاک ضرور بٹھا دی کہ بات یہ درست کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے معاملہ وہی ہوتا ہے جیسے قریش مکہ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن سرداری کو خطرہ تھا. پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ قبیلے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، قبائلی عصبیت جو آ جاتی ہے آڑے، تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا. لہٰذا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی مزید پکی کر دی. تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو جو ہے نا وہ نمرود کے دربار میں پیش کیا جائے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا. چلتے چلتے میں یہ عرض کر دوں کہ بابل عراق کا علاقہ ہے، وہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ار کے علاقے میں پیدا ہوئے، وہ بھی عراق میں ہی ہے. تو آپ نے بہت سارے سفر بھی کیے. تو نمرود کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کہیں اسی علاقے کا بادشاہ تھا. اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی جب، تو اس نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ مجھے بھی تو پتہ چلے. کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ غلے کے بہانے، یہ غلے کے بہانے تو مناسب نہیں ہوگا کہنا، غلہ دینے کا ایک مخصوص دن تھا تو لوگ قطار میں لگے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی قطار میں گئے اور ان کو غلہ نہیں دیا. تو یہ واپس آئے تو مٹی کی 2 بوریاں بھر کے لائے، جو رات کو خدا کی قدرت سے غلہ بن گیا ہوا تھا. خیر اسی دوران میں یہ والا واقعہ ہوا، نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا. نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری تمکنت اور شان و شوکت سے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کہا کہ بالکل میں نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا کہ میرا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے اکڑ کے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اور روایات میں ہے کہ 2 لوگوں کو، قیدیوں کو بلایا، ایک کو اس وقت قتل کروا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو میں نے تو یہ کام کر دکھایا ہے. تو پھر کچھ سوچ میں پڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ قرآن حکیم کا واقعہ آگے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو میرا خدا مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھاؤ. تو قرآن حکیم میں الفاظ بڑے یعنی کہ مشہور الفاظ ہیں. فبہت اللہ ذی الکفر، کہ جو کفر تھا، کافر تھا، وہ مبہوت رہ گیا، اس کے ذہن میں کوئی بات اسی وقت نہیں آئی. تو یہ آپ کی دانائی کا، حکمت کا، حاضر جوابی کا دوسرا واقعہ. خیر اس سے ضد چو کہ اس نے کہا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق یہ وہی آتش نمرود تھی جس کو بھڑکایا گیا. کئی دن کہتے ہیں کہ بھڑکایا رکھا، اور اس کے قریب پرندہ بھی نہیں بھٹکتا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور پھر ایک مچان بنائی گئی جس کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا. کیونکہ بادشاہ کی بات ظاہر ہے، بادشاہ کو چیلنج کیا ہوا تھا. تو کہا ہی جاتا ہے کہ آپ جب آگ میں چلے گئے، آتش نمرود میں بھڑکتی ہوئی آگ میں چلے گئے، تو وہ گلزار ہو گئی. وہ قلنا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو اس میں حکمت بھری بات یہ تھی کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اگر بردن کا حکم آتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈک بھی تو اذیت ہے حد سے زیادہ بڑی ہوئی. تو سلامتی والی آگ، ٹھنڈی بھی ہو جائے سلامتی والی بھی ہو. تو سب لوگ باہر سے دیکھ رہے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سلامتی والی ہے. بعض لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ وہ باغ بن گئی ایک، اور آپ کئی دن وہاں پہ تشریف فرما رہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں تمہیں آ کے ملنا چاہتی ہوں اندر، تو مجھے آنے دو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے، وہ راستہ بنا، وہ تشریف لے کے آئیں، آ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اپنے بیٹے کو، اور پھر واپس چلی گئیں. تو یہ مختلف روایات ہیں. یعنی یہی وہ آتش نمرود تھی جس کا بڑا ذکر ہے، اور شاعری میں اور بعد کے لٹریچر میں اس کو تلمیح کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. خیر اس واقعے کے بعد آپ نے وطن چھوڑ دیا، اور وطن چھوڑا، اور اس کے بعد پھر آگے اور حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے ساتھ وطن چھوڑ کے یہ آگے عراق سے فلسطین، اور فلسطین سے آگے چلے گئے. آج صرف اتنا سا عرض کروں کہ بعض روایات میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نمرود نے جب پتہ تو چل گیا آتش نمرود کے بعد کہ یہ تو خدا جس کا تعارف کروا کے گیا ہے، اور وہ نوجوان وہاں جا کے بھی خوش تھا، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو اس نے ایک لشکر تیار کیا خدا کے لیے، خدا کے مقابلے میں، خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو ادھر سے خدا نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا، اور اس نے ساری اس کی فوج کو ملیا میٹ کر دیا، اور یہ مچھر نمرود کی ناک میں بھی گھسا، اور اس کے بعد اس کو سلاخوں سے مارا جاتا رہا، جو کہ اس کو اذیت ہوتی تھی کیونکہ مچھر باہر نہیں آیا تھا. بعض روایات ہیں، یہ روایات کچھ اسرائیلیات کا جو لٹریچر ہے نا اس میں بھی ہیں، بعض چیزیں پھر حدیث میں بھی آئی ہیں. وہاں سے لے کے کچھ محدثین ہیں، انہوں نے
بیچ میں شامل کر رکھا ہے. بہرحال ہمیں یہ ضرور رکھنا چاہیے ذہن میں کہ جو قرآن حکیم کا واقعہ ہے وہ سب سے پہلے ہمیں قرآن حکیم کے متن کے قریب ترین رہنا ہے. بہرحال یہ نمرود کا یہ واقعہ تھا جی, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا. چونکہ آپ کی زندگی اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جڑ رہی ہے, لہٰذا ہم یہاں آج یہ واقعہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, آپ کے واقعے کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آج کا انہوں نے واقعہ ہمارے ساتھ بیان کیا. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب آج ہم نے بات کرنی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے, اور جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور تاریخ ساز مارکہ ہے جب اسلام و کفر اور حق و باطل کی پہلی مارکہ آرائی ہوئی. اور اس تاریخی مارکے میں فرزندہ اسلام کی تعداد کفار کی تعداد سے 1/3 تھی. ایک طرف عسکری قوت سے لیس 1000 جنگجو تھے جو اپنی طاقت کے غرور میں بدمست ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکلے تھے. تو دوسری طرف 313 کی تعداد تھی جن کے پاس صرف 6 گھوڑے اور صرف چند تلواریں تھیں. وسائل جنگ کے اعتبار سے وہ بظاہر بہت کمزور تھے. جزیرہ نمائے عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے خلاف تھا. انتہائی خوش فہمی کے باوجود لشکر اسلام کے غلبے اور فتح مند ہونے کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی. کفر اپنے پورے کروفر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نبرد آزما ہونے کے لیے 3 گنا فوج لے کر بڑے ہی غرور سے میدان میں نکلا, لیکن اللہ کی مدد اور نصرت شامل تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی اور جنگی حکمت عملی, صحابہ کرام کی جرأت و شجاعت اور جذبہ ایمانی کی بدولت کفار و مشرکین کو ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی. پھر باطل کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حق کو للکارے. مورخین اور سیرت نگار حق و باطل کے درمیان اس تاریخ ساز مارکے کو غزوہ بدر الکبریٰ کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں. قرآن کریم میں اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے. وہ دن جس میں حق اور باطل, ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق آشکار ہو گیا تھا. حق غالب رہا اور باطل مغلوب. طلوع اسلام اور دعوت حق کے نتیجے میں قدرتی طور پر 2 گروہ ہو گئے تھے. ایک وہ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرتے ہوئے دین حق کی اشاعت میں حق و صداقت کے مثالی پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہا تھا, اور حق و صداقت کے ابدی راستے کو انہوں نے اختیار کیا تھا. جبکہ دوسری طرف کفر و ضلالت اور باطل پرستوں کی پوری جماعت تمام وسائل و اسباب کے ساتھ حق کے خلاف صف آرا تھی. دین حق کے پیرو اہل اسلام یہ کہتے تھے کہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس راہ کو سمجھے اختیار کرے, جبکہ اور کوششوں کا حاصل یہ تھا کہ اہل اسلام کو دین حق اور دعوت و توحید سے باز رکھے. آج ہم غزوہ بدر کے حوالے سے ہی مزید بات بھی کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں, اپنے اس سیگمنٹ میں, لیکن بریک پر جانا ہے. یہاں پر میں نے بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے, آپ وہ سنتے جائیے, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے
چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے آ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب افطاری سے پہلے جس ٹائم میں بات کر رہی تھی جنگ بدر کے حوالے سے اور اس کے بعد بریک لی افطاری ہوگی اور اب ہم واپس آ چکے ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جنگ بدر کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے جنگ بدر کے حوالے سے جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں, تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. آج 17 رمضان مبارک ہے, تو جنگ بدر کے حوالے سے ہمیں بتائیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ. اور آج یقیناً 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک ایسا عظیم و شان دن ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر یوم الفرقان کہہ کے پکارا, یعنی یہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر دینے والا, ان دونوں کو اس انداز میں تقسیم کرنے والا کہ جو بھی اس کو دیکھے, اس کو خیال کرے, اس کے بارے میں سوچے تو حق اور باطل بالکل دن اور رات کی طرح آپس میں تفریق کرتے ہوئے واضح ہو جائیں. سو یہ ایسا عظیم المرتبت دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے بہترین فرد کے طور پر پہچانے جاتے تھے. آپ کے خصائل, آپ کے اخلاق, آپ کا کردار لوگوں کے لیے ایک مثالیہ تھا. اور ہم متعدد بار یہ بات عرض کر چکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اور کردار اس درجہ کمال پہ تھا کہ دیگر جو قبائل کے سربراہ تھے وہ اپنے ولی عہدوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کریں. لیکن وہی رسول رحمت جب اس معاشرے کے اندر 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو حضور کو اپنا آئیڈیل اور اپنا بہترین انسان اپنے معاشرے کا تصور کرتے تھے وہ آپ کے دشمن ہونا شروع ہو گئے. اور پھر 13 برس کی ایک عظیمت کی, ایک مشقت کی, اذیت کی اور ظلم و ستم کی ایک تاریخ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی کوشش کی گئی.
اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک ایسا موڑ حضور کی زندگی میں آتا ہے کہ ہر نبی کی سنت کو اللہ حضور کی زندگی میں تازہ کرتے ہوئے ہجرت کا مرحلہ جو ہے وہ حضور کو درپیش ہوتا ہے، اور حضور 13 برس تک مکے کے اندر ظلم و ستم کا جو ہے وہ سہنے کے بعد اب اصحاب رسول جو تھے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ اب حضور سے بار بار گزارش کرتے کہ آپ ہمیں انہیں جواب دینے کے لیے، یعنی عملی طور پر تلوار اٹھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اجازت دیں، ہمیں اجازت مت فرمائیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم کو اللہ کا حکم آیا اور آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو اب ظاہری طور پر یوں لگ رہا تھا کہ حضور یہاں تشریف لے آئے ہیں تو شاید مشرکین مکہ جو ہیں ان کے غصہ، ان کا جو مخالفت تھی وہ کم ہو جائے گی، لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ جوں جوں اہل مکہ کو خبر پہنچتی کہ حضور جو ہے وہ مدینہ کے اندر نسبتاً خوشحال ہو گئے ہیں، وہاں کے لوگوں نے کس انداز میں، والہانہ انداز میں آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کا استقبال کیا بلکہ آپ کو اپنا لیڈر مان لیا اور آپ کی زیر قیادت جو ہے وہ زندگی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، تو انہیں یہ بات بہت کھلتی تھی، ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ ان کا غصہ اور دشمنی جو ہے حضور کے مدینہ آ جانے کے باوجود جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑی۔ حالانکہ سرکار جب مدینہ پہنچے تو حضور کے پاس ظاہری طور پر ایک قوت آ چکی تھی، لیکن سرکار دو عالم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ بد جو ہے وہ تک نہیں کہا، لیکن ان کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کہ آپ پورے عربوں میں آپ کا اثر و نفوذ ہونا شروع ہو جائے اور آپ کا پیغام، آپ کی بات اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر پورے عرب گویا آپ کے زیر سایہ آ جائیں، زیر نگی آ جائیں اور ہم دوبارہ پھر ایک اقلیت میں رہ جائیں، اس سے پہلے ہمیں سرکار دو عالم اور آپ کے ساتھ جو آپ کے جانثاران ہیں ان کا کلا کما کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں وہ بہت ساری آپس میں حکمت عملی مرتب کرتے تھے۔ سارے مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بھرپور جو ہے نا وہ لشکر تیار کرنا چاہیے۔ اب لشکر کے لیے اسباب کہاں سے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو سامان تجارت ہوگا اس میں سے آپ کا اصل آپ کو واپس کر دیا جائے گا اور جتنا نفع سب کا ہوگا اس نفع سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور مدینے کے اوپر ایک بھرپور حملہ کریں گے۔ حضور کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاران کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 309 اور ایک روایت کے مطابق 313 اصحاب کے ساتھ حضور جو ہیں وہ مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ درپیش ہے تو کیا ہمیں اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو اصحاب رسول سے جب پوچھا جاتا ہے تو حضرت مقداد جو ہیں جو مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے بڑا ایک والہانہ انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اظہاریہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو مشکل وقت میں کہا تھا کہ آپ اپنے اللہ کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جائے اور جا کے میدان جنگ میں جا کے جہاد کریں اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتائیے، ہم آ جائیں گے۔ ہم آپ کے نام پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے اپنی جانیں آپ کے سپرد کر دی ہیں، جب آپ جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے نا اپنی جانثاری اور وفاداری جو ہے اسے ثابت کریں گے۔ سرکار دو عالم کو اس سے بڑی تقویت ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کوئی اور بھی اس پر رائے دینا چاہتا ہے، تو یہ کیونکہ انصار کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی تو انصار نے سمجھ لیا انہوں نے کہ یہ بات ہے، تو پھر اوس قبیلے کے جو سربراہ تھے حضرت سعد، انہوں نے پھر کھڑے ہو کے ایک خطبہ ارشاد کیا اور انہوں نے کہا کیا کمال بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے اندازہ ہوا کہ شاید آپ کا روح سخن جو ہے وہ اہل مدینہ کی طرف ہے، کیونکہ اہل مدینہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، میدان جنگ کے بہت زیادہ ماہر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے جذبے جوان ہیں، آپ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں کہ آگ میں کود جائیں تو ہم آگ میں کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ اپنی سواریوں کو یمن تک دوڑا کر لے جاؤ تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے، آپ کو پشت نہیں دکھائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں میں آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ کریں گے۔ اور پھر دیکھیں تاریخ نے یہ ثابت کیا ان کا یہ جذبہ کہ جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو شہداء کی تعداد جب ہم دیکھتے ہیں تو 6 شہید جو ہیں وہ مہاجرین میں سے ہیں اور 8 شہید جو ہیں وہ جو ہے نا وہ انصار میں سے ہیں، یعنی انہوں نے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ اپنا جذبہ پیش کیا اور اپنی جانیں پیش کی۔ 14 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کفار جو ہیں ان کے جو حملہ آور تھے مشرکین مکہ جو تھے ان کی تعداد تاریخ کے اندر 70 بتائی جاتی ہے اور 70 قید بھی ہوئے۔ اچھا، مسلمانوں میں جو لوگ شہید ہوئے وہ یعنی بڑے عظیم لوگ تھے، لیکن
ظاہر ہے بدری صحابی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بشارتیں عطا کر رکھی ہیں، اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا فرمان جاری کر رکھا ہے، لیکن وہ بہت کوئی سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بہت بڑے شخصیات نہیں تھیں مسلمانوں میں جو لوگ تھے۔ ان کے بالمقابل جو لوگ تھے ایمانی حالت تو الحمدللہ ان کی بہت اعلیٰ عرفت تھی، امت کا بہترین طبقہ تھا جو بدر میں اللہ کے نام پر اللہ کی دین کی نصرت کے لیے میدان عمل میں اترا۔ اچھا، ان کے بالمقابل جو کفار میں لوگ جن کی جان گئی، وہ جو 70 لوگ تھے، وہ تقریباً ہر بندہ ہی اپنے اپنے قبیلے کا سردار تھا یا کم از کم مکے کا ایک نامور آدمی تھا جس کی پورے عربوں میں شہرت تھی۔ تو اس اعتبار سے یعنی تصور بھی نہیں تھا ان کو کہ کہیں ایسا معاملہ ہو سکے گا کہ ہمارے ساتھ میدان میں ہم جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ میدان کا نقشہ کیا ہے کہ 313 یا 309 جو ہے نا حضور کے ساتھ جانثاران ہیں، اور ان کے بالمقابل دوسری طرف 1000 سے زائد لوگ جو ہیں، یعنی 950 سے 1000 اور 1000 سے زائد کی تعداد بھی کئی جگہ ملتی ہے، اتنے لوگ بالمقابل ہیں۔ اور عالم کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں اور ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں اور ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ یعنی اکثریت جو ہے وہ پیادہ جا رہی ہے، یعنی اس حد تک اصحاب ہے کہ کئی صحابہ کے پاس جو ہے وہ ڈھال موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بعض روایات میں 6 نہیں ہیں گھوڑے یا 2 ہی ہیں گھوڑے، دونوں طرح کی روایات ہے، لیکن زیادہ مستحکم جو تقریباً 90% جو سیرت نگاروں نے لکھا وہ یہ ہے کہ 2 گھوڑے ایسے تھے جو میدان کے اندر اس سفر کے اندر شریک رہے اور میدان کے اندر جنہوں نے باقاعدہ جو کام آئے، یعنی جن کے اوپر جنگ کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں بظاہر حضور اپنے قافلہ حریت کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے، اور جو وہاں پر کنواں تھا اللہ رب العزت نے اس کے قریب حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کی مشاورت پر حضرت خبیب بن منذر انہوں نے مشاورت کی، اور پتہ چلا انہوں نے حضور سے یہ کہا کہ اگر ہم اس کنویں کے قریب اگر لنگر انداز ہو جائیں گے تو ہمیں آسانی رہے گی۔ حضور نے ان کی تجویز کو پسند فرمایا اور وہاں پر حضور چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے جا کے پھر یہ کیا کہ ایک تو تھوڑی دیر وقت کے بعد رات کو بارش ہو گئی جس سے وہاں کی جو زمین تھی وہ مستحکم ہو گئی، اور وہ جو مخالفین تھے وہ کیونکہ پہاڑی کی چوٹی پر تھے تو ظاہری طور پر یوں لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نشیب میں ہیں اور وہ اونچی جگہ پہ ہیں، لیکن بارش نے جنگ کا اس اعتبار سے نقشہ بدل دیا کہ وہ جہاں موجود تھے وہاں پھسلن ہونا شروع ہو گئی اور ان کے لیے اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا، اور جو سرکار کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے لیے زمین جو ہے وہ مستحکم کر دی گئی اور آپ وہاں پر موجود ہو گئے۔ اسی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اور کس طرح فرشتوں کی جو ہے وہ مدد آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی، اور پھر جو جنگ بدر ہم لوگوں نے جیتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو 2 صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے کم عمر تھے اور انہوں نے ابو جہل کو جو ہے نا وہ قتل کیا تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، مجھے بریک سے واپس آئیں گے تو اس ٹاپک پر مزید بات کریں گے۔ بریک سے واپس آ چکے ہیں، روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں۔ تو کچھ تاریخ اور پس منظر ہم بیان کر چکے ہیں، بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور بریک پر واپس آئے ہیں تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا مانگی تھی اور کس طرح فرشتوں کی مدد آئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں عموماً لوگ ہم سے ایک تاثر پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اللہ پر کیسے بھروسہ کیا جانا چاہیے اور اسباب کو کتنا اختیار کرنا چاہیے۔ جنگ بدر میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ایک بہترین پیغام اپنے اندر رکھتی ہے کہ سرکار پہلے اپنے کاشانہ نور سے نکلے، اصحاب کو ساتھ لیا، جو اسباب تھے اس کے ساتھ بہترین ایفرٹ کرتے ہوئے میدان میں آئے، اور سب کو تیار کرنے کے بعد پھر رات کو اصحاب کو آرام کرنے کا 3 دستے مقرر کر دیے، کچھ کو نگرانی پہ، کچھ کو آرام کرنے کے لیے، اور خود حضور اپنے خیمہ مبارک کے اندر چلے گئے اور پھر اپنا جبین نیاز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے۔ اور کیا درد مندانہ الفاظ ہیں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا، پروردگار یہ تیرے مواحد، تیری توحید پر کا اعلان اور پرچار کرنے والے یہ چند لوگ جو ہیں نا، جو میرا سرمایہ ہے، جو میں نے 14 برس میں 15 برس میں اکٹھے کیے ہیں، پروردگار یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اگر تو اپنے غیب سے ان کی مدد فرما، اگر کل تو نے ان کی نصرت نہ فرمائی، ان کی مدد نہ فرمائی، تو دنیا میں پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گریہ اوزاری کو
اللہ کے ہاں ایسی مقبولیت ملی کہ حضور کو اللہ رب العزت نے بشارت عطا فرمائی کہ آپ کے بالمقابل اگر آپ کو فکر مندی ہے نا کہ 1000 لوگ موجود ہیں، 1000 کفار مکہ جو ہیں وہ موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی نصرت کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر جو ہے وہ جاری فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے یہ پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ہوا۔ فرشتوں کا نزول جو ہے وہ تو دیگر انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی احوال میں ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ فرشتے کسی اللہ کے قافلے کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے باقاعدہ میدان میں اترے اور انہوں نے باقاعدہ تلوار آزمائی، یعنی باقاعدہ جنگ میں شریک ہوئے جیسے انسان جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عباس کو ایک بہت چھوٹے قد کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو رسی ڈالی اور ان کو کھینچ رہے تھے، تو حضرت عباس اتنے دراز قامت تھے کہ جب وہ اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ اونٹ پر سواری کرتے۔ اب ایک نحیف سا صحابی جو ہے جذبہ جہاد میں ان کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، جب شکست ہو گئی تو وہ کہا کرتے تھے، وہ صحابی سرکار کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس کو جو ہے نا میں نے اس وقت کیونکہ وہ اسلام انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جو ہے نا وہ بے بس کیا اور ان کو میں نے قید کیا ہے۔ تو حضرت عباس نے ان کی بات کو رد کیا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مجھے کہاں بے بس کر سکتا ہے، مجھے تو کوئی ایک بہت دیو قامت جو تھا اس نے میرے جو ہے نا ہاتھ دونوں پکڑے اور مجھے بے بس کر کے رسی ڈال کے ان کے حوالے کر دیا لے گئے۔ تو یعنی مسلمانوں نے بھی، وہ جو تھے اہل ایمان جو تھے، انہوں نے بھی فرشتوں کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا، اور کفار کی جو اس وقت تک ظاہری طور پر ایمان نہیں لائے تھے ان میں سے بھی کئیوں نے وہ دیکھا۔ پھر آپ نے جیسے ابو جہل کا وہ واقعہ بیان کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عشاق، 2 کم عمر جو نوجوان تھے، جو دونوں آپس میں بھائی تھے، ان دونوں نے یہ سن رکھا تھا کہ یہ جو سامنے مقابل پر لوگ آئے ہیں ان کا سپہ سالار جو ہے وہ ابو جہل ہے، اور اس کی شناخت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زہر جو ہے وہ بکتا ہے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو حضور کے خلاف کر رکھا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب اسے یہ ان دونوں کو یہ پتہ چلا نا، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ان میں ابو جہل کون سا ہے، انہوں نے نشاندہی کی، جیسے ہی اس کی سمت اشارہ کیا نا تو وہ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ معاذ اور معوذ جو ہیں وہ جیسے ہی نشانہ پاتے ہیں، اس کی شناخت پاتے ہیں، تو گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو عربوں کا ایک سورما تھا، جو ان سب کا لیڈر بنا ہوا تھا، بلکہ سپریم لیڈر بنا ہوا تھا، قیادت کر رہا تھا، اسے اللہ ان 2 معصوم بچوں سے عبرتناک شکست سے دوچار کرواتا ہے اور واصل بجہنم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران کی مدد کرتے ہوئے انہیں ان پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ یہ بے یار و مددگار حضور کے محبین جو تھے، حضور کے وابستگان، ان کا ایک گروہ جو ہے اسے 1000 لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح عطا فرماتا ہے، اور نتیجہ یہ رہتا ہے کہ مسلمانوں کے 14 لوگ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور کفار جو ہیں ان کے 70 لوگ جو ہیں وہ قید ہوتے ہیں، اور 70 جو ہیں وہ واصل بجہنم ہو جاتے ہیں۔ جو 70 قید کیے جاتے ہیں ان کی مشکیں کس دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اور ان کو بدر سے جو ہے وہ مدینے کی طرف لایا جاتا ہے۔ جب مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم اپنے قافلے کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے سارے اپنے سواریوں سے نیچے اتر آؤ۔ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تصور کیجئے میرے کریم رسول نے کس انداز میں انسانوں کو جینے کا فن سکھایا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں نے زمانہ امن پہ تو بہت بات کی ہوگی، لیکن زمانہ جنگ کے اصول جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے بہتر انداز میں مرتب نہیں کیے۔ آپ تصور کیجئے، حضور نے کہا یہ جو ہمارے پاس قیدی ہیں نا، یہ ان میں کئی اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، اور ان کے کئی رشتہ دار مدینے میں رہتے ہیں، یہ بے شک ہم پر حملہ آور تھے، ہمارے دشمن تھے، ہماری جان کے پیاسے تھے، لیکن یہ جب اب ہمارے قیدی بن کے اندر جا رہے ہیں تو ان کے رشتہ دار جب ان کو دیکھیں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے ان کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضور نے کہا کہ ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں، ان کو لایا جائے، اور پھر جب مسجد نبوی تک پہنچایا گیا تو حضور نے کیا اعلیٰ عرفہ انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا، کہا اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم نے اللہ کے راستے میں اپنی وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ لوگ جس وقت ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو یہ ہمارے دشمن تھے، کہا جس وقت یہ بے بس ہو گئے تو یہ ہمارے قیدی تھے، کہا اب جس وقت یہ مسجد نبوی کے اندر پہنچ گئے ہیں تو یہ قیدی تو ہیں
لیکن یہ اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے ہمارے مہمان بھی ہیں. سو ان کے ساتھ اب ایسا سلوک کرنا ہے جیسا مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. پھر سرکار دو عالم نے اپنے اصحاب سے تجویز مانگی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے. عربوں کی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کوئی اس طرح قید ہو گئے ہوں, حملہ آور قید ہوئے ہوں, یعنی جنہوں نے ایکسکلوسیولی پرامن آبادی پر حملہ کیا اور پھر شکست کھانے کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس پلٹا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جان بخشی فرمائی, ان کے لیے فرمان رحمت جاری فرمایا. اصحاب سے تجویز طلب کی نا, تو اصحاب میں سے حضرت عمر فاروق جیسے جو جلیل القدر صحابی تھے, انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ سانپ کی طرح ہیں, اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو کل یہ پھر ہم پہ حملہ آور ہوں گے, اس لیے ان کا بہترین طریقہ وہی ہے جو عربوں میں رائج ہے, ان کی جان لے لی جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہمیں ان سے فدیہ لے لینا چاہیے اور انہیں واپس بھیجنا چاہیے, شاید یہ ہمارے حسن سلوک سے جو ہے وہ کوئی نئی راہ پائیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو شخص فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے دے, جس کے پاس فدیہ کے اسباب موجود نہیں ہیں, لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. اب لکھنا پڑھنے کا کچھ لوگوں نے حامی بھر لی اور انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر انہوں نے, اب آپ تصور کیجئے کہ وہ جو جن کو لکھنے پڑھنے کی آفر کی جا رہی تھی نا, ان کا عالم یہ تھا کہ دین کی تعلیم تو ان کے پاس موجود نہیں تھی نا, ان کے پاس ظاہری تعلیم موجود ہوگی کیونکہ وہ تو کفار تھے. دین کی تعلیم تو اہل مدینہ کے پاس تھی, لیکن حضور نے ان سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی. اور واپس جاتے وقت کیا عجیب معاملہ فرمایا, کہا کہ آج ان کی ضیافت کرو, اور ضیافت کے بعد جن کے بچوں نے پڑھا تھا نا, ان کے والدین کو کہا کہ یہ تمہارے محسن ہیں, انہیں مدینے کی سرحد تک چھوڑ کر آؤ. اور تاریخ نے بتایا کہ پھر کھجوریں, شہد اور تحائف کے ساتھ ان کو مدینے کی سرحد پر روانہ کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد مکہ پہنچنے سے پہلے واپس پلٹی اور انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے آج کی نشست میں. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.